السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کی ترجمانی اور تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ گزشتہ سے جاری ہے۔ اس آیت کی ترجمانی یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو گزشتہ نماز جمعے کے دن کے تعلق سے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے، اور دوڑنے کے تعلق سے بھی بات ہمارے سامنے واضح طور پر آئی کہ اسے دوڑنا نہیں چاہیے۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس کو آگے جاری رکھتے ہوئے یہ یعنی کہ صرف خرید و فروخت چھوڑ دو کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی چھوڑنا نہیں، بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیت چھوڑ دینا، یہ چیز ہے۔ اور بیع کا ذکر یعنی ٹریڈ، تجارت کا ذکر بھی صاف طور سے خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیا کہ جمعے کے روز تجارت چمکتی تھی اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ سمیٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے میں لگ جاتے تھے، لیکن ممانعت کا حکم صرف بیع یعنی تجارت تک محدود نہیں، بلکہ دوسرے تمام ایکٹیویٹیز، مشاغل بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان سے منع فرما دیا، اس لیے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد بیع، ٹریڈ، تجارت، ہر قسم کا کاروبار حرام ہے۔ اب یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اول تو اذان سنتے ہی اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے۔ پھر بیع، تجارت جیسی حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے، تجارت حلال ہے، لیکن اس وقت کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، اور یہ دلیل بتا دی گئی کہ وہ جمعے کی نماز جو ہے فرض ہے۔ مزید ظہر کی فرض نماز کا جمعے کے روز ساقط ہو جانا اور نماز سے جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا صریح ثبوت ہے، کیونکہ ایک فرض اسی وقت ساقط ہوتا ہے جبکہ اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہو، یعنی ظہر سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جمعے کی نماز ہے۔ اسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ مسند احمد اور بخاری میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر
رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ اگر کسی کے دلوں پر ٹھپا لگا دے تو پھر کون اس کو ہدایت اور توفیق دے سکتا۔ اس لیے جو ہے یہ جو احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان احکامات کی جو ہے پابندی ہم کو کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھپا لگ جائے۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایات میں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات منقول ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جو مسلسل 3 جمعے اگر چھوڑ دے تو اس پر مہر لگا دینے کا ذکر ہے، ٹھپا بھی نہ، مہر لگانے کے بعد پھر نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ ہیں عورتوں کے لیے، اگر وہاں جہاں مسجد کا اگر اہتمام ہے تو وہاں اگر عورتوں کا خصوصی انتظام ہے تو جا سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں تو گھر میں پڑھیں، لیکن پھر ظہر پڑھنا پڑیں گی ان کو۔ تو یہ جو ہے ایک اور، بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا یہ ہے نقصان ہے جو ہے منافق کسے کہتے ہیں؟ جن کے اندر نفاق ہو۔ منافق کی 4 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا ہیں وہ؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، جب کسی کے ساتھ تضاد ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک کوالٹی ملتی ہے یا 4 ملتی ہے تو پھر وہ اتنے کا منافق ہو جاتا ہے۔ تو اور منافق کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ ان کا درجہ جہنم کے سب سے نچلے پر ہوگا، نچلے سے نیچ درجے پر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں، یعنی اتنا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نفاق سے جو ہے ہمیں بچائے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ آج سے لے کر، اس دن سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں، جب تک وہ توبہ نہ کرے، اللہ سے رجوع نہ کرے۔ پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ اسی سے قریب المانی ایک روایت طبرانی نے اوسط میں ابن عمر رضی اللہ سے نقل کی۔ علاوہ بری بکثرت روایات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بالفاظ صریح فرض اور حق واجب قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ بن عاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے، ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت، بچے، غلام، مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ایکسیپشن آیا نا عورت کا معاملہ، یعنی ان کو عورت، بچے، غلام، مریض، مسافر کو اس فرضیت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ ابو داؤد اور حاکم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، الا یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ قرآن اور حدیث کی انہی تصریحات کی وجہ سے جمعے کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اس کی طرف جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف جانا اور خرید و فروخت چھوڑ دینا۔ اذان کے بعد جو ہے تو اذان کے بعد جو ہے خرید و فروخت چھوڑ دینا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کی تفسیر میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے، بلکہ یہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے۔ چونکہ جمعے کی اذان سن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد جو ہے تمہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنے جو کاروبار بھی کرنا چاہو کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ جب احرام کھول چکو تو شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی، چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ یا مثلاً سورہ نساء میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کے الفاظ میں دی گئی۔ یہاں اگرچہ فَانْكِحُوا بصیغہ امر ہے مگر کسی نے بھی اس کو حکم کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ اس سے یہ اصولی مسئلہ نکلتا ہے کہ صیغہ امر ہمیشہ وجوب ہی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ کبھی یہ اجازت اور کبھی استحباب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں یہ حکم کے معنی میں ہے اور کہاں اجازت کے معنی میں، اور کہاں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا پسند ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ فعل فرض واجب ہے۔ خود اسی فقرے کے بعد متصلاً دوسرے فقرے میں ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں بھی صیغہ امر موجود ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ استحباب کے معنی میں ہے نہ کہ وجوب کے معنی میں۔ اس مقام پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ قرآن میں یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح جمعے کو عام تعطیل کا دن قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس امر سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جمعہ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا شعار ملت ہے جس طرح ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے شعار ملت ہیں۔ اور اگر ہفتے میں کوئی ایک دن عام تعطیل کے لیے مقرر کرنا ایک تمدنی ضرورت ہو تو جس طرح یہودی
اس کے لیے فطری طور پر ہفتے کو اور عیسائی اتوار کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان اگر اس کی فطرت میں کچھ اسلامی حص موجود ہو لازماً اس غرض کے لیے جمعے ہی کو منتخب کرے گا۔ بلکہ عیسائیوں نے تو دوسرے ایسے ملکوں پر بھی اپنے اتوار کو مسلط کرنے میں تعمل نہ کیا جہاں عیسائی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ یہودیوں نے جب فلسطین میں اپنی اسرائیلی ریاست قائم کی تو اولین کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اتوار کے بجائے ہفتے کو چھٹی کا دن مقرر کیا۔ قبل تقسیم کے ہندوستان میں برطانوی ہند اور مسلمان ریاستوں کے درمیان نمایاں فرق یہ نظر آتا تھا کہ ملک کے ایک حصے میں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں جمعے کی۔ البتہ جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی حص موجود نہیں ہوتی وہاں وہ اپنے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد بھی اتوار ہی کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم کچھ ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ جب بے حسی طاری ہوتی ہے تو جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کی جاتی ہے۔ ایسے بعض ممالکوں میں یہ چیزیں جو ہے ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس چیز کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اللہ کو کثرت سے یاد یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں، بلکہ ہر حال میں اس کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ یہ بھی ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ اور بھی اس ضمن میں جو چیزیں باقی ہیں مطالعے میں ہم لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔